بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، 1947 سے لے کر آج تک پاکستان کے اندر دو نظریات کی جنگ جاری ہے۔ ایک نظریہ وہ ہے جو شروع دن سے لے کر آج تک ایک ہی بات کر رہا ہے کہ پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا تھا، اسلام کے نام پر یہ بنا تھا، کلمے کی بنیاد پر بنا تھا، تو اس پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کرنا چاہیے اور اسلامی قوانین کے تحت ہی اس ریاست کو چلانا چاہیے۔ تو ایک طبقہ وہ ہے جس کا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان جو بنا ہے، اس پہ جو بھی قوانین بنیں گے یہ برٹش لا کے تحت ہی چلے گا، اور اس میں اسلامی قوانین نہیں بلکہ جو مغربی قوانین، کفر کے قوانین ہیں، سود کا نظام اس میں آتا ہے، یعنی جو نظام کفر ہے اس کے تحت ہی وہ پارٹیاں جو ہے وہ اس کی حمایت کرتی چلی آ رہی ہے، اور آج تک وہی پارٹیاں پاکستان کے اندر بار بار جو ہے وہ حکومت میں آتی ہیں، 5 سال مکمل کرتے ہیں تو پھر دوبارہ دوسری پارٹی، اسی نظریے کی پارٹی جو ہے وہ حکومت میں آ جاتی ہے اور اسی نظام کو ہی مضبوط سے مضبوط کرتے چلی جا رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس نظریے پر کون کام کر رہا ہے اور کس نظریے کو سپورٹ کرنا اللہ رسول کو راضی کرنا ہے اور کس نظریے کو سپورٹ کرنا اللہ رسول کو ناراض کرنا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور اس نے بھی کئی برس تک پاکستان کے اندر حکومت کی ہے۔ پیپلز پارٹی نے کئی سال تک حکومت کی ہے، اسی طرح تحریک انصاف نے اس میں 4.25 سال حکومت کی ہے۔ دیگر پارٹیاں جو ہیں ان کے نمائندے بھی حکومت میں آتے جاتے رہتے ہیں اور ان کے وہ وزارتیں لیتے رہتے ہیں، یعنی کہ ساری پارٹیاں جو ہیں وہ اسی نظریے کو سپورٹ کرتی۔ اب تحریک جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے اس کے دور حکومت میں پاکستان کے اندر آج تک اسلام کا نفاذ نہیں ہو سکا، بلکہ نون لیگ کے دور میں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور عقیدہ ختم نبوت کی شک کو ختم کر کے وہ قادیانیوں کو جو ہے وہ اسمبلی میں لانا چاہتے تھے اور قادیانیوں کو وہ یہ یعنی مسلمان ڈکلیئر کروانا چاہتے تھے تاکہ وہ بھی پاکستان کی اسمبلیوں میں پہنچ کر وزیر اعظم کی سیٹ پر پہنچ کر وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کر سکیں۔ تو اس پر دوسرے پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی نے بھی کفر کے نظام کو ہی سپورٹ کیا ہے۔ ان کی جب بھی حکومت آئی ہے ان کے سود کو نظام کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا ہے۔ اسلام کا نظام انہوں نے بھی آنے کے لیے بالکل کوئی کوشش بھی نہیں کی بلکہ رکاوٹ ہی بن کر رہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں ایک عورت آسیہ ملونہ نے توہین رسالت کی تھی اور ان کا گورنر تھا سلمان تصیر۔ سلمان تصیر نے اس گستاخ رسول کی حمایت کی تو اس کو ممتاز قادری صاحب نے گولیوں سے بھون کر واصل جہنم کر دیا۔ اب پیپلز پارٹی آج بھی اسی نظریے پر، اسی موقف پر کھڑی ہے اور اس سلمان تصیر جو گستاخ رسول تھا اس کو آج بھی وہ جو ہے وہ شہید بھی سمجھتے ہیں اور اس کی سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ اب دوسرے پی ٹی آئی والے ہیں، پی ٹی آئی والے جو جب بھی حکومت میں آئے، جب ان کی حکومت ہوئی تو انہوں نے سب سے پہلے آتے ہی اس گستاخ رسول اور آسیہ ملعونہ کو اس ملک سے فرار کروایا، جو سپریم کورٹ ہے اس سے اس کو بری کروایا اور ملک سے فرار کروایا۔ دیگر انہوں نے پھر علماء پر تشدد کیا، علماء پر جو ہے نا وہ ظلم و زیادتی کی، یعنی انہوں نے بھی آتے ہی یہ سارے کام کیے جو اینٹی اسلام تھے۔ اب جو عقیدہ ختم نبوت کی شک جب ختم کی گئی اس میں یہ ساری کی ساری پارٹیاں ملوث تھیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی، نون لیگ بھی، پی ٹی آئی بھی اور دیگر ایم کے ایم، اس میں مذہبی جماعتیں بھی شامل ہیں، فضل الرحمان کی اور اس طرح جماعت اسلامی، یہ پارٹیاں بھی ان کے ساتھ شانہ بشانہ چلتی آ رہی ہیں۔ اور ایک یہ نظریہ ہے، دوسری طرف ایک نظریہ وہ ہے کہ جو صرف اور صرف یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہو، سودی نظام ختم کیا جائے، پاکستان کی معیشت
تب ہی بہتر ہوگی جب پاکستان کے اندر اسلام کو نافذ کیا جائے گا۔ تو وہ ایک واحد پارٹی ہے تحریک لبیک پاکستان۔ تحریک لبیک پاکستان جب ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کو حکومت نون لیگ کی حکومت میں تختہ دار پر لٹکایا گیا، ان کو پھانسی دے گی، شہید کیا گیا، اس وقت مارد وجود میں آئی اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے اس کی بنیاد رکھی، اور انہوں نے پہلے دن سے یہی نعرہ لگایا کہ پاکستان کے اندر انشاءاللہ اسلام کا نظام نافذ کیا جائے گا اور پاکستان کے اندر دین کو تخت پر لا کر اس ملک کو بہتر کیا جائے، اس کی معیشت کو بہتر کیا جائے گا، اس کے اندر تمام تر قوانین اسلامی بنا کر اس ریاست کو اسلام کے ماتحت جو ہے نا وہ چلایا جائے گا۔ تو ایک طرف یہ نظریہ ہے جو صرف اسلام چاہتے ہیں، اور ایک طرف وہ نظریہ ہے جو کفر کے نظام کو مضبوط چاہتے ہیں۔ اب سوچنا ہم نے ہے، عوام پاکستان نے ہے، کہ کیا نظریہ جو کفر کے نظام کو مضبوط کرنے والی پارٹیاں، کیا ان کو ووٹ دینا جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ یہ بالکل واضح ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم، پی ٹی آئی، اس طرح کی جتنی بھی لبرل پارٹیاں ہیں جو نظام کفر کو مضبوط کر رہی ہیں، ان کو ووٹ دینا سراسر حرام ہے۔ اس پر علماء نے فتویٰ بھی دیا ہے۔ اس کی وجوہات یہی ہے کہ یہ اینٹی اسلام کام کرتی ہیں، یہ اسلام کے خلاف کام کرتی ہیں۔ جب بھی اقتدار میں آئی ہیں یہ اینٹی اسلام انہوں نے پالیسیاں بنائی ہیں، اینٹی اسلام انہوں نے سارے کام کیے ہیں۔ تو تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دینا جائز اس لیے ہے کہ تحریک لبیک پاکستان پہلے دن سے لے کر آج تک ساری کی ساری جدوجہد صرف اس پر کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر اسلام کا نفاذ ہو۔ تو اگر پاکستانی مسلمان، کلمہ پڑھنے والے باشعور مسلمان اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں خوشحالی سے اس پاکستان کے اندر اپنی زندگی بسر کر سکیں، پاکستان ہمارا ایک مستحکم مضبوط ملک بنے، ایک اس کی معیشت مضبوط سے مضبوط تر ہو، پاکستان کا وقار پوری دنیا میں بلند ہو، پاکستان ایک مضبوط ترین اسلامی ملک بنے، تو پھر اس کے لیے پوری قوم کو چاہیے کہ 28 فروری 2024 کو تحریک لبیک پاکستان کو ووٹ دیں، کرین پر مہر لگا کر اس ملک کے اندر اسلام کا نفاذ کروائیں، تاکہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے خوشحالی کے ساتھ اس پاکستان کے اندر اپنی سانس لے سکیں، اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ تو ناظرین، آج کی یہی ہماری گفتگو ہی، آگے ہم نے خود سوچنا ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا و آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔